میں نے خانہ بدوشوں میں جنم لیا۔ ہوش سنبھالا تو پتہ چلا کہ جن کو ابا پکارتی تھی وہ میرے ماں باپ نہیں تھے، بلکہ چچا اور چاچی ہیں۔ یہ بات مجھے جھگیوں میں رہنے والے اپنے ایک رشتہ دار نے بتائی تھی۔ تاہم ان سے پیار کا رشتہ جڑا ہی رہا۔ پیار تو پیار ہوتا ہے، پھر ماں باپ کے پیار کا تو کوئی مول ہی نہیں۔ سوچ بھی نہ سکتی تھی کہ مجھ سے پیار جتلانے والے ایک روز مول تول کر کے غیروں کے حوالے کر جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہر انسان کو ایسی خوبی ضرور نوازتا ہے جو اس کو دوسروں سے ممتاز اور الگ کرتی ہے۔ یہ قدرت کی طرف سے بندے کے لیے ایک انعام ہوتا ہے جو اسے زندہ رہنے کا وسیلہ دیتا ہے۔ مجھ کو بھی خالق نے اچھے گلے سے نوازا تھا۔ آواز کوئل جیسی مدھر تھی، سوز و گداز اور گلے میں سر قدرتی طور پر موجود تھے۔ بچپن میں ہم جولیوں کے سنگ گاتی تو پاس سے گزرنے والے ٹھہر جاتے تھے، محویت سے میرا گانا سنتے۔ ہم خانہ بدوش لوگوں کو موسیقی سے کیا واسطہ؟ یہ سر ساگر کا دریا تو ان کے لیے رواں ہوتا ہے جو روز و شب اپنے ریاض سے اس کو سر کرتے ہیں۔ ہم لوگ نگر نگر پھرنے والے لوگ ہیں۔ کوچ کا نکارہ وہی ہماری زندگی ہے، کیونکہ زندگی بھی ایک سفر ہے۔ ہر آدمی جو اس دنیا میں آتا ہے کچھ عرصہ قیام کرنے کے بعد بالآخر اس جہان سے کوچ کر جاتا ہے۔ اس دن ہمارے قبیلے کو بھی کوچ کرنا تھا۔ قبیلے کے سربراہ نے کوچ کا نکارہ بجا دیا تھا۔ بدقسمتی سے روانگی سے ایک روز پہلے چچا کا گدھا مر گیا۔ یہ گدھا ان کا کل سرمایہ تھا کہ گدھا گاڑی کے بغیر ہم کوچ میں شامل نہیں ہو سکتے تھے۔ چچا چاچی پریشان بیٹھے تھے، جبکہ میں ان کی پریشانی سے بے نیاز تنور پر روٹیاں لگاتے ہوئے ایک لوک گیت اونچے سروں میں گا رہی تھی۔ یہ میری عادت تھی کہ جب کام کٹھن لگتا اس کی شدت کو کم کرنے کے لیے گانے لگتی، اس طرح کام آسان ہو جاتا۔ دوپہر 2 بجے کا وقت تھا۔ آج چاچی نے ہانڈی بھی نہیں بنائی تھی۔ چاچا بازار سے ہی سالن لے آیا تھا۔ گھر میں گدھے کے مر جانے سے سوگ کی سی کیفیت تھی اور میں روٹیاں پکاتے ہوئے اونچے سروں میں گا رہی تھی۔ مجھ کو خبر نہ تھی کہ قریب ہی ایک عورت اور مرد سڑک سے گزرتے ہوئے ہماری جھگی کے پاس آ کر ٹھہر گئے۔ وہ محویت سے میرا گانا سن رہے تھے۔ شاید ان کو میری کوئل جیسی آواز کھینچ لائی تھی۔ چاچی کو ان کا یوں جھگی کے پاس کھڑے رہنا ناگوار گزرا اور اس نے گھور کر میری طرف دیکھا۔ کوئی اور وقت ہوتا تو یقیناً چاچی کے یہ محسوسات نہ ہوتے۔ وہ مسکرا کر ان سر کے متوالوں کو دیکھتی، کیونکہ ایسے لوگ جو سر کا ذوق رکھتے ہیں وہ کچھ نہ کچھ ہمیں دان ضرور دے جاتے ہیں۔ چاچی کے گھورنے پر میں چپ ہو گئی، سمجھ گئی کہ آج گدھے کے سوگ پر کوئی باش نہیں چلنے والی۔ وہ بہت افسردہ ہے۔ ظاہر ہے اس مہنگائی کے دور میں گدھا سستا تو نہیں آتا۔ دوسرا خریدنا ناگزیر تھا اور اتنی رقم کی سکت فی الحال ان میں نہ تھی۔ جب میں خاموش ہو گئی تو ان کو بات کرنے کا موقع مل گیا۔ انہوں نے 2 قدم آگے بڑھا کر کہا، اس بچی کے گلے میں سر خدا داد ہے، یہ بہت اچھا گاتی ہے۔ اگر تم لوگ برا نہ مانو تو ہم 1-2 گانے سننا چاہیں گے۔ چچا نے معذرت کرتے ہوئے کہا، بھلے لوگوں، کوئی اور وقت ہوتا تو میں ہرگز منع نہ کرتا، مگر ہمارا گدھا مر گیا ہے اور کل ہم نے یہاں سے کوچ کرنا ہے، اس لیے میں پہلے ہی بہت پریشان ہوں اور اس پریشانی میں گیت سنگیت بھی اچھا نہیں لگ رہا۔ ہماری ریت تھی کہ گڑوی ہاتھ سے بجاتے اور بازاروں میلوں ٹھیلوں میں لوک گیت گا کر روزی کما لیتے تھے۔ آج مایا دیوی مہربان ہو کر در پر آ گئی تھی، مگر چچا چاچی اتنے دل گرفتہ تھے کہ انہیں خیال ہی نہیں رہا کہ جو اتنے ذوق شوق سے گیت کی فرمائش کر رہے ہیں وہ انعام بھی ضرور دیں گے۔ سنگیت کے رسیا لوگوں نے جب دیکھا کہ یہ لوگ اپنے گدھے کی موت کی وجہ سے سخت آزردہ ہیں تو دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ دیا۔ کہنے لگے، وہ دیکھو سامنے جو ہماری گاڑی کھڑی ہے، 15-20 ہزار کی رقم ہمارے لیے کچھ بھی نہیں ہے، یہ ہم یوں ہی دان کر سکتے ہیں۔ تم غریب مصیبت میں مبتلا لگتے ہو، ہم تمہاری مدد کرنا چاہتے ہیں۔ یہ الفاظ جیسے آب حیات تھے۔ چچا اور چاچی جی اٹھے، دوڑ کر چارپائی سیدھی کی اور جھگی کے سامنے کھینچ کر بچھا دی، اوپر رنگ برنگی رلی بکھیری اور ان دونوں کو عزت سے اس پر بٹھا دیا۔ مرد خاموش تباہ تھا جبکہ عورت سربراہ لگتی تھی۔ اس نے بٹوا نکال کر پوچھا، تم لوگوں کو گدھا خریدنے کے لیے کتنی رقم چاہیے؟ 20 ہزار، چچا نے فوراً جواب دیا۔ یہ لو، رقم گن کر عورت نے چچا کو دے دی، پھر بولی، اب ایک گیت تو سنا دو۔ چچا چاچی کی خوشی سے باچھیں کھل گئیں۔ مجھ کو آواز دی، چھوری ادھر آ، یہاں بیٹھ کر ان کو گیت سنا۔ میں نے ان کے حکم کی تعمیل کی۔ نوٹ دیکھ کر میرے پیاروں کے مکھڑوں پر جو خوشی بکھر گئی تھی، اس نے میرے اندر بھی خوشی کی جوت جگا دی تھی۔ رسان سے آنکھیں بند کر لیں اور ڈوب کر اپنا گیت سنانے لگی۔ وہ تو جیسے مدہوش ہو گئے۔
گیت ختم ہوا، کچھ اور روپے دیے اور چچا کو کہا ہم کو گاڑی تک پہنچا دو۔ یہ ایک اشارہ تھا کہ وہ کوئی راز کی بات کرنا چاہتے تھے، ورنہ گاڑی زیادہ دور تو نہ تھی، سڑک پار کھڑی تھی، وہ خود وہاں جا سکتے تھے۔ گاڑی کے پاس جا کر انہوں نے تھوڑی دیر میں میرے چچا سے باتیں کی۔ چچا سر ہلاتا رہا اور وہ پھر واپس آ گیا۔ رات کو چچا کافی مضطرب رہا۔ اس نے 2 بار مجھ سے چائے بنوائی۔ صبح منہ اندھیرے ہی وہ اٹھ کر بیٹھ گیا، جیسے کسی کا انتظار کر رہا ہو، جبکہ ناشتے کے فوراً بعد ہی ہمیں یہاں سے کوچ کرنا تھا۔ کوچ کرنے سے ذرا پہلے ہی وہ لوگ آ گئے۔ قبیلے والے اپنی اپنی تیاری باندھ رہے تھے۔ چچا کہنے لگا، سن، چل ذرا گانا سنا، بابو لوگ آئے ہیں، کچھ انعام اور مل جائے گا۔ انعام تو مل گیا ہے، تم نے گدا بھی لے لیا ہے، اب چلنے کا وقت ہے، چاچی نے کہا۔ میرا جی نہیں ہے گانا گانے کا۔ اچھا چل ان سے دعا سلام تو کر لیں۔ ہم تینوں ان کی گاڑی کے پاس گئے، وہ کار کے اندر ہی بیٹھے تھے۔ تم لوگ کہاں جاؤ گے؟ جہاں جانا ہو ہم سے رابطہ رکھنا، صاحب نے تلقین کی۔ اب کوئی ضرورت ہے تو بتا دو، عورت نے فیاضی دکھائی۔ کچھ چیزیں خریدنی تھیں صاحب، پر کیا کریں، جلدی میں ہے، کوچ کا وقت ہو رہا ہے، بازار بھی دور ہے، بس کیا کریں، آپ کا شکریہ۔ ارے بھائی گاڑی میں بیٹھ جاؤ، ابھی بازار لے چلتے ہیں۔ ہاں ہاں چلو، تو یہاں سے بازار کیا دور ہے۔ مجھے بھی ساتھ بٹھا دیا اور چاچا چاچی بھی بیٹھ گئے۔ کار نے فراٹا بھرا اور ہم بازار جا پہنچے۔ چاچا چاچی اتر گئے اور مجھے کار میں بیٹھے رہنے کو کہا۔ بولے ہم ابھی آتے ہیں، بس 5 منٹ میں، تیری چاچی اور تیرے لیے چاندی کی جھمکیاں لینی ہیں۔ میں اپنے دھیان میں رہتی تھی، سن بھی کچھ زیادہ نہ تھا، چپ چاپ رہی اور وہ میری نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ 4 منٹ بھی نہ گزرے تھے کہ صاحب لوگوں نے کار چلا دی۔ میں نے حیرت سے پوچھا، کدھر چلے ہو؟ چچا چاچی تو بازار سے نہیں آئے ہیں، انہوں نے جواب دیا کہ دوسری سڑک سے جا رہے ہیں، ادھر پولیس والے گاڑی کھڑی نہیں کرنے دیتے۔ وہ لمحہ تھا بس اپنے پیاروں سے جدائی کا، ان کو پیارے آج بھی کہتی ہوں، جنہوں نے غیروں کے ہاتھوں چند روپوں کے عوض بیٹی کو فروخت کر دیا۔ کتنی عجیب بات ہے نا، سچ ہے، جو اپنے کر گزرتے ہیں ویسا تو کوئی غیر بھی نہیں کرتا۔ اب بھی میں باجی شائستہ اور بابو کی بیٹی تھی، وہ مجھ سے بہت پیار سے پیش آتے تھے۔ انہوں نے کہا، تمہارا گلا لاجواب ہے، تم سر کی شہزادی ہو، ہیرے کی قیمت جوہری ہی جانتے ہیں، خاک اور دھول میں تیری زندگی رل جانی تھی، شکر کر کہ ہمارے پاس آ گئی۔ باجی شائستہ نے ماں کا پیار دیا، اچھے اچھے قیمتی کپڑے لے کر دیے، خوشبودار صابن اور شیمپو سے نہاتی، صاف ستھرے غسل خانے تھے، سونے کو شاندار پلنگ تھا۔ میرے تو جیسے سارے خواب پورے ہو گئے تھے، اور وہ زخم جو چچا اور چاچی نے بکاؤ جنس سمجھ کر کلیجے پر لگایا تھا جاتا رہا۔ زندگی کا یہ پرتعیش اور صاف ستھرا رہن سہن دیکھا تو اب سمجھ میں آیا کہ زندگی ہوتی کیا ہے اور جینا کسے کہتے ہیں۔ شاندار گھر میں رہ کر دیکھا تو جھگی میں رہنے کا زمانہ ایک خاردار لگا، جہاں نہانے کو جگہ تھی اور نہ بارش سے بچنے کا کوئی آسرا تھا۔ سارے موسموں میں دھول، مٹی، دھوپ اور ستھرے پانی کی آرزو ہی رہتی تھی۔ پھر میرے مالکوں نے میری شخصیت نکھار دی، مجھے لکھنے پڑھنے کے قابل بنایا، موسیقی کی تعلیم بھی دلوائی۔ روزانہ موسیقی کے استاد 3-4 گھنٹے مجھ پر محنت کرتے تھے اور اپنی بیٹی سمجھ کر پیار سے سکھاتے تھے۔ 1 سال بعد بابو ریڈیو اسٹیشن لائے، میرا گانا سنایا گیا۔ 1 سال بعد بابو ریڈیو اسٹیشن لائے، میرا گانا سنا گیا، پھر مجھ پر ترقی کے دروازے کھل گئے۔ میرا نام بدل کر انہوں نے لیلا رکھ دیا۔ جب گاتی تو کیا پروڈیوسر اور کیا ڈائریکٹر، سبھی جھوم اٹھتے تھے۔ جب قسمت انسان پر مہربان ہوتی ہے تو پھر اسے ایسے تغیر میں لاتی ہے۔ 16 کا سن تھا، خوبصورتی بھی اللہ نے فیاضی سے عطا کی تھی، اس پر اعلیٰ ترین موسیقاروں اور گائکی کے استادوں کی تربیت میسر آ گئی تو سونے پر سہاگے والا معاملہ ہو گیا۔ چاند کو بھی جیسے 4 چاند لگ گئے، ہر طرف میری ہی دھوم تھی، بڑے بڑے فنکشنوں میں بلایا جاتا، گائکی کی ہر محفل گویا ادھوری تھی میرے بغیر۔ اب دولت بارش کی طرح برسنے لگی۔ باجی شائستہ، جن کو ماں کہوں تو بے جا نہ ہوگا، ان کی محنت رنگ لائی اور ان کی تجوری بھرتی گئی۔ وہ مجھ کو گاتے دیکھ کر ایسی خوش ہوتی تھیں جیسے سارے جہان کی خوشیاں انہیں مل گئی ہوں۔ بام عروج پر تھی کہ ایک روز اپنی شاندار گاڑی میں گزرتے ہوئے میری نظر خانہ بدوشوں کے ایک عارضی بستی پر پڑ گئی۔ سامنے ہی ایک جھکی میں چارپائی پر چاچی پڑی ہوئی تھی اور اس پر بے شمار مکھیاں منڈلا رہی تھیں۔ چچا قریب بیٹھا تھا اور بے بسی سے پنکھا جل رہا تھا۔ جی چاہا گاڑی روک کر ان سے پوچھوں، کیسے ہو چچا؟ بیٹی کو بیچ کر کیا حالات بدل گئے تمہارے؟ تم تو پہلے سے بھی بدحال ہو گئے ہو، پھٹی پرانی چادروں، ٹاٹوں اور بانسوں کی جھونپڑی ڈال کر وقت سے چھاؤں کی بھیک مانگتے ہو، اور میں جسے تم نے بکاؤ مال سمجھ کر بیچ دیا تھا،
خدا نے اس پر کتنا لطف و کرم کیا ہے۔ واقعی اللہ کی ذات بڑی بے نیاز ہے۔ جی چاہا کہ پاس جا کر دیکھوں چاچی کتنی بیمار ہے، مگر پھر قبیلے والوں کا خیال آیا اور میں نے وہاں سے گزر جانا ہی مناسب سمجھا، کیونکہ قبیلے والوں کو چچا نے یہی بتایا ہوا تھا کہ کوچ والے دن میں اچانک کسی شہری بابو کے ساتھ بھاگ گئی۔ چاچا اور چاچی جیسے بھی تھے میرے اپنے تھے، ان کو اس بدحالی میں دیکھ کر دکھ ہوا۔ ان کو اور زیادہ مصیبت میں ڈال کر بھلا مجھے کیا مل جانا تھا؟ جب خدا آپ پر مہربان ہو تو پھر اپنے سے کمزوروں کو معاف کر دینا چاہیے۔ اس کے بعد بھی زندگی کے بہت سارے نشیب و فراز دیکھے، حالات کی سنگینی کو سہا اور خوشیوں کو بھی سمیٹا۔ بہرحال عورت کی منزل ایک ہی ہوتی ہے، گھر اور بچے۔ بالآخر ایک مخلص فرشتہ صفت انسان کی شریک حیات بن گئی اور گھر بار کو ہر شے پر مقدم سمجھتے ہوئے بس اسی کی ہو کر رہ گئی۔ اب تو جوانی کے وہ دن نہیں رہے، بڑھاپا عمر کی دہلیز پر دستک دے رہا ہے، بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلوائی ہے۔ ایک خواب باقی ہے، اپنے بچوں کو شاندار مستقبل کے ساتھ ان کی منزلوں پر پہنچانا، ان کو ہنستا بستا چھوڑ کر اس دنیا سے کوچ کر جانا۔ جہاں ماضی کی تلخ یادیں کبھی کبھی بے چین کر دیتی ہیں، وہاں ماضی کبھی کبھی سنہرے جھروکوں سے جھانکتا بھی ہے۔ سچ ہے، حال چاہے جتنا آرام دہ ہو، انسان ماضی کو کبھی نہیں بھولتا۔